بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ مکہ المکرمہ سے 330 کلومیٹر دور وادی بدر کے سنگلاخ میدان میں کفار کے 70 سرداروں اور جنگجوؤں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ ان میں رئیس مکہ اور دشمن اسلام ابو جہل بھی ہے، جس کی سربریدہ لاش دنیا کے متکبر اور ظالم جابر لوگوں کو عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کا سر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ابو جہل کا سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ پھر صحابہ کرام کی جانب متلاشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا، عمار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، یہ ہے تمہاری ماں کا قاتل جسے اللہ نے قتل کر دیا۔ حضرت عمار نے ابو جہل کی مکروہ سر کی جانب دیکھا تو ماں کی شہادت کا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ حضرت سمیہ کے شوہر حضرت یاسر یمن کے ایک قبیلے ابس کے رہنے والے تھے۔ وہ اپنے بھائی کی کھوج لگاتے ہوئے مکہ جا پہنچے۔ کافی تلاش و جستجو کے بعد یاسر کو بھائی کا سراغ تو نہ ملا، لیکن یاسر کو مکے کی محبت نے اپنا اسیر بنا لیا۔ وہاں ان کی ملاقات ابو جہل کے چچا قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ابو حذیفہ سے ہوئی۔ ابو حذیفہ کے پاس سمیہ بنت خبات نامی ایک کنیز تھی، جن کی یاسر سے شادی کر دی۔ 571 میں حضرت یاسر کے یہاں عمار کی ولادت ہوئی۔ اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابو حذیفہ نے عمار کی پیدائش کے بعد حضرت سمیہ کو آزاد کر دیا، لیکن یہ خاندان آخر تک ابو حذیفہ کے ساتھ ہی مقیم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابو حذیفہ کا انتقال ہوا تو قبیلہ بنو مخزوم کی سربراہی ابو جہل کے پاس آ گئی۔ ابو جہل اپنے چچا ابو حذیفہ کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے یاسر اور سمیہ کو زبردستی اپنی غلامی میں لے لیا، حالانکہ ابو حذیفہ انہیں بہت پہلے ہی آزاد کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اسلام کے سورج کی روشن کرنیں غار حرا سے نکل کر دنیا کو منور کرنے کے لیے بےتاب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بہت ہی قریبی احباب اسلام قبول کر چکے تھے، جن میں حضرت سمیہ، ان کے شوہر اور بیٹے بھی شامل تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت بلال حبشی بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت بلال کی حضرت سمیہ کے خاندان سے تعلقات تھے، چنانچہ وہ انہیں حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے، جنہوں نے ان کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی، اور اسی ملاقات کے دوران وہ سب مسلمان ہو گئے۔ جب ابو جہل کو حضرت سمیہ کے خاندان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام حدود پار کر چکا تھا۔ ابو جہل جیسے ظالم و جابر اور اسلام کے شدید ترین دشمن کی ایک کنیز یوں اسلام قبول کر لے، یہ اسے کسی طور گوارا نہ تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان بے سہارا افراد میں سے تھیں جن کا مکے میں کوئی عزیز نہ تھا اور نہ ہی کوئی قبیلہ، جبکہ مسلمان بھی بہت تھوڑی تعداد میں تھے۔ یعنی اس وقت مکے میں کوئی بھی ابو جہل کا ظلم و ستم روکنے والا نہ تھا۔ ضعیف بوڑھی ناتواں سمیہ کو مکے کی تپتی ریت پر بچھے سرخ پکتے انگاروں پر لیٹنے پر مجبور کیا جاتا۔ عین دوپہر کے وقت جب سورج کی تپش عروج پر ہوتی، لوہے کی بھاری بھرکم زرہ پہنا کر کھڑا کر دیا جاتا اور کبھی گلے میں لوہے کا بھاری توق ڈال کر قریش کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ والدین کے سامنے بچوں پر اور بچوں کے سامنے ماں باپ پر تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے۔ زخمی سمیہ اور یاسر بچوں کے مجروح جسم کو دیکھ کر تڑپتے تو بچے والدین کی حالت زار پر خون کے آنسو روتے۔ دور بیٹھا ابو جہل اس جذباتی کیفیت کو دیکھ کر کہہ کے بلند کرتا،
اور مغلظات کے ساتھ کفریہ جملے بکتا، لیکن آفرین ہے اسلام کے ان جانثاروں پر کہ یہ سب جور و ستم ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہ لا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم اور بے سہارا بے آسرا خاندان پر ابو جہل کے ہاتھوں ظلم ڈھائے جانے والے مظالم دیکھتے تو دعا کرتے ہوئے فرماتے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل یاسر کے لیے جنت بے قرار ہے۔ اہل قریش اور خاص طور پر بنو مغیرہ اس بات کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے تھے کہ ایک معمولی بوڑھی کنیز اس قدر ظلم و تشدد کے بعد بھی بنو مغیرہ کے طاقتور سردار کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند مضبوطی سے کھڑی ہے۔ ایک دوپہر ابو جہل اپنے تیز دھار نیزہ ہاتھ میں لیے زخموں سے نڈال حضرت سمیہ کے پاس جا پہنچا اور گرجتے ہوئے بولا، اے بوڑھی کنیز، آج تجھے فیصلہ کرنا ہے کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتی ہے یا موت کو گلے لگاتی ہے۔ صبر و استقامت کی پیکر جلیل القدر صحابیہ نے اپنی بوڑھی بوجھل پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان کی پرنور آنکھوں سے نکلنے والی ایمان افروز شعاؤں نے ابو جہل کو ہلاک کر رکھ دیا۔ قوت ایمانی سے لبریز، مضبوط اور توانا لہجے میں گویا ہوئیں، اے عمر بن حشام، تو قریش کا سب سے طاقتور سردار ہے۔ اس وقت مکے میں تیرا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، لیکن یاد رکھ وہ دن ضرور آئے گا جب تیرے اس شہر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہوگی، جہاں حق و انصاف کا بول بالا ہوگا اور تیرے شہر کے سب لوگ ان کے پیروکار ہوں گے، جب کہ تو جہنم کا ایندھن بن چکا ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان ایمان افروز کلمات نے ابو جہل کو آگ بگولا کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور پھر اس کا نیزہ لاغر و کمزور حضرت سمیہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ اسلام کی یہ مجاہدہ کلمہ پڑھتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گئیں۔ جام شہادت نوش کرنے سے پہلے کہا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھی اسلام کی تاریخ کی پہلی شہادت۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی والدہ کی اس دردناک موت کا بے حد دکھ ہوا۔ جوش انتقام میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو حد ہو گئی، اب اجازت دیجیے کہ ہم ان سے انتقام لیں۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یوں حضرت عمار والدہ کے بعد والد کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور آل یاسر پر ظلم کرنے والا اس امت کا فرعون 2 بچوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ اسلامی واقعہ پسند آیا ہے تو اس قسم کے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اپنے قیمتی کومنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔